آج جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ہماری تقریر کا موضوع ہے سیرت ائمہ اربعہ رحمہم اللہ۔ آج کی یہ بزم انہی کے سیرت کے تذکرے کے تعلق سے منعقد کی گئی ہے اور سجائی گئی ہے۔ اس مختصر سے وقت میں مکمل طور پر ہر امام خدا کی اور ان خادمان دین کی سیرت کو بیان کرنا دریا کو کوزے کے اندر سمونے کے مترادف ہے۔ یہ مختصر وقت تو صرف ایک امام کی سیرت بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے، چہ جائے کہ ہم چار ائمہ خدا کی سیرت اور ان کے حالات زندگی اور ان کے تقوی اور طہارت اور ان کے علمی خدمات کے تعلق سے آپ حضرات سے اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈال سکوں ان کی زندگی پر، ان کے تقوی اور طہارت اور اللہ سے خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین اسلام سے ان کی محبت کے تعلق سے چند باتیں میں رکھوں۔ ائمہ خدا ہیں، یہ ائمہ دین ہیں، یہ خادمان دین اسلام ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ یہ ائمہ خدا ہیں، یہ ائمہ دین ہیں، یہ خادمان دین اسلام ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ اور ظاہر تو ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں کہ یہ ائمہ جو تھے، ان ائمہ کی شان میں غلو کرنے سے نہ تو کوئی عذاب، نہ کوئی گرفت، نہ کوئی اور کچھ ظاہر ہے۔ اس تعلق سے نہ قرآن کے اندر کوئی ذکر اور نہ ہی احادیث کے اندر کوئی ذکر۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ وہ ذات مبارکہ مقدسہ حضرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی شان کے بارے میں ادنا سی بھی گستاخی اور ادنا سی بھی غلو اور زیادتی بہرحال باعث کفر اور باعث جہنم ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احادیث کے اندر یہ منع فرمایا کہ دیکھنا میری شان میں غلو نہ کرنا، وعیدیں سنائیں کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا کہ جو میں نے نہیں کہی ہے، یا میری شان میں کوئی ایسی بات نہ کہنا جو میری شان کے خلاف یا میری شان میں زیادتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا اور وعیدیں سنائی کہ جہنم ہوگا تمہارا، دوزخ میں تم جاؤ گے اگر میرے تعلق سے تم نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، یا جو میری شان یا عظمت کے خلاف ہے، یا جو میری شان میں غلو کے مترادف ہے۔ اگر تم ایسی بات کہو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر دیدہ دلیری اور اس قدر جرأتیں اس امت محمدیہ کے اندر کچھ لوگوں کے اندر پیدا ہوئیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے عقیدے گڑھے گئے، ایسے معتقدات امت کے اندر پھیلائے گئے کہ علامہ والحدیث کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارے ملکوں کے اندر یہ دعوے کیے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عالم الغیب ہیں، ہر ایک کے سینوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، ما کان و ما یکون کا سارا علم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی پہنائیوں میں اڑنے والے پرندے اور زمین کی تہوں میں رہنے والے ننھے منھے کیڑے جو ہیں ان کی حرکتوں سے بھی نعوذ باللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں۔ کسی نے یہ عقیدہ بتلایا، کچھ دیدہ دلیروں نے، کچھ بد مذہبوں نے یہاں تک عقیدے بیان کیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں آپ کے قبر اطہر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے ہم بستری فرماتے ہیں، استغفر اللہ، شباشیاں فرماتے ہیں۔ اس طرح کی بدعقیدیاں علامہ والحفیظ اور وہ توحید کے دعوے دار ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے جنہوں نے توحید و سنت کے ڈنکے چہار داغ عالم میں بجائے ہوئے ہیں، لیکن نعوذ باللہ ان کی کتابیں، ان کے عقیدے جب ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں کسی نے یہاں پر اللہ، اور جبکہ اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ روکا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میری امت کے لوگوں میرے تعلق سے اگر تم نے ایسی کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، میری طرف منسوب کی کوئی ایسی چیز جس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ تمام عقیدے رکھنے والے، یہ تمام معتقدات باطلہ کے قائلین اور یہ تمام اپنی کتابوں میں باطل عقیدے پھیلانے والے امت کے اندر یہ جرسوں میں اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنا حشر اور اپنا نشر ڈھونڈ لیں اور اپنا انجام بھی دیکھ لیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ تو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقائد تھے جن کے بارے میں تو وعیدیں جہنم کی نازل ہوئی ہیں، لیکن ائمہ کرام رحمہم اللہ وہ تو معاملہ یہ ہے کہ آزاد چھٹے ہوئے ہیں، اب جو بھی کہنا چاہو کہو، اور اس طرح سے لوگ انتظار میں تھے۔ یہاں نہ کوئی بندش ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ عذاب کی وعیدیں ہیں، جس کے منہ میں جو آیا انہوں نے بکنا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے۔ ائمہ رحمہم اللہ کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور خود آئینہ میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان ائمہ کا، اور آئینہ خود درپن جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ آئینہ خود سچ بتاتا ہے، جو جہاں ہے اس کی حقیقتیں وہ آئینہ ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ اپنے اپنے اماموں کی فضائل اگر اور ان کے مناقب کی بات ہوتی تو ہوتی، اس کے اندر کذب اور جھوٹ اور دجل اس قدر ملائی گئی ہے اور اس قدر اس کی ملاوٹ کی گئی ہے کہ علامہ والحفیظ میرے عزیز۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اپنے اپنے اماموں کو برتر ثابت کرنے کے لیے چلو اگر کوئی کچھ کہہ سکتا تھا اپنے اپنے امام کے تعلق سے تو چلو کوئی بات نہیں، اپنے اپنے اماموں کی تعریف کر دو، کوئی بات نہیں۔ معاملہ یہاں عجیب و غریب یہاں تک پہنچا کہ اپنے اپنے اماموں کی برتری اور ان کی فضیلت بیان کرتے کرتے لوگوں دوسرے اماموں کے گریبانوں پر ان کے ہاتھ پہنچے ہیں۔ اپنے اماموں کی فضیلت بیان کرتے کرتے انہوں نے دوسرے اماموں کو استغفر اللہ کیا کیا نہیں کہا ہے، کسی نے غبی کہا، کسی نے جاہل کہا، کسی نے دوسرے امام کو بدعتی کہا، اور کسی نے یہاں تک کہا کہ یہ ابلیس لعین ہے۔ استغفر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چاروں کو حق مانتے ہیں۔ استغفر اللہ، مجھے حیرت ہوئی جب میں نے تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھی، جب میں نے ان کی سیرتیں مطالعہ میں نے کی اور ان کو پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ دوسروں کے اماموں کے ماننے والوں کو کتا اور یہود و نصارہ تک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ کی قسم، اور اس کا ثبوت معراج ربانی اس مجلس میں دے کے اٹھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں پہ لذت مارے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر خام خواہ الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، سب کچھ حضرت کھا پی کے 70 چوہے کھا کے پھر بھی یہ حج کو چل رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم ہر امام کو تسلیم کرتے ہیں، ہر امام کی امامت کو مانتے ہیں، ان کے تقوی، ان کی طہارت، ان کے زہد، ان کے مقام، ان کے خدمت دین، ہر چیز کو تسلیم کریں اور ہر ایک کی باتوں کو مانیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اور جیسا انہوں نے فرمایا، پھر بھی ہم گستاخ ہیں، ہم بد مذہب ہیں، ہم لا مذہب ہیں، ہم ان کی برائیاں کر رہے ہیں، ہم اماموں کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ ایک کو مان کر تین کا انکار کریں، تین کو جاہل بنائیں، تین کو یہود و نصارہ تک سے تعبیر کریں، استغفر اللہ، تو یہ بہت بڑے اماموں کے چاہنے والے، یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے جو اس وقت امت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ ہماری خاموشیوں کی وجہ سے اس طرح ناجائز طور پر یہ افکار اور یہ خیالات ان بھولے بھالے مسلمانوں کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء اسلام جہاں بدعت اور شرک کی طرف اپنے قلم و زبان کو مہمیز دے کر اس کی خدمت کرتے ہیں، وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ امت کے سامنے ان ائمہ خدا، ان ائمہ اسلام کی حقیقتوں کو بھی اور ان ائمہ اسلام کے فرمودات کو بھی ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے امت کے سامنے بیان کیا جائے، کھول کھول کر کے رکھا جائے کہ ان کی سیرت کیا تھی، یہ کس طرح سے ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کے خیالات کیا تھے، ان کے اصول اور ضابطے کیا تھے قرآن و سنت کے تعلق سے۔ استغفر اللہ، باقاعدہ اس کو کھول کھول کر کے بیان کیا جائے، اس کی بھی ضرورت ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھولی بھالی امت جسے عقیدت و محبت کا رنگ دے کر، عقیدت و محبت کے اندر الجھا پلجھا کر، میٹھی میٹھی بولیاں بول کر اور دھیرے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جا رہا ہے، اس امت کے سامنے مکمل طور پر حقیقت آئیے سردست ذرا ہم ان دین کے خادموں کی، ان نبی کے سنتوں کے شیدائیوں کی اور نبی کے دین حنیف کے ان خدمت گزاروں کی، ان کی سیرت کے مختصر گوشے، ان کی تعلیمات کے چند نمونے اور ان کے فرمودات کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ یہ انشاءاللہ تمام قسم کے غلو کے رنگ سے
انشاءاللہ یہ عاری ہوں گی میری باتیں، اور بالکل سادہ سودہ جو ان کی حقیقت ہے وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے ابتدا کرتا ہوں کیونکہ یہ سب سے پہلے امام ہیں، یہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا مکمل نام نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ ہے، اور ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اسی بیٹی کی طرف منسوب ہو کر کے یہ ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کے باپ کہلاتے ہیں۔ اور آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں یہ انہی کی بیٹی کی طرف ان کی نسبت ہے، امام صاحب کی بھی طرف ان کی نسبت بات آگے بڑھتی ہے۔ خیر، المہم یہ بیٹی کی طرف منسوب ہے۔ المہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، ان کی تاریخ پیدائش سن 80 ہجری ہے۔ آپ نے اپنے دور کے نامور محدثین اور نامور اہل علم سے علم حاصل کیا اور احادیث کا درس لیا۔ حماد ابن سلیمان جیسے فقیہ سے آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور وہ کون سی فقہ ہے؟ جس فقہ کی تعلیم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حاصل کی، یہ وہ فقہ نہ تھی بلکہ وہ فقہ قرآن و سنت کی فقہ تھی، وہ قرآن و سنت کی سمجھ تھی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی فقہ ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ فقہ نہیں جو اس وقت ان کے نام پر بنائی گئی ہے استغفر اللہ، بلکہ وہ فقہ قرآن و سنت کی فقہ تھی۔ آج کی فقہ اگر ہم پڑھتے ہیں اور آج کے ان فقہوں کے عقائد ہم جب پڑھتے ہیں تو آج کی یہ فقہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس کے اندر قبر پرستی کی بھی تعلیم ہے، اس کے اندر قبروں کی پوجا کی بھی کبھی درس ہے، اس کے اندر نظر و نیاز غیر اللہ کے نظر و نیاز کے بھی تعلیمات ہیں، اس کے اندر ان کے ماننے والوں کو ہم دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کے ذبیحے بھی ذبح کر رہے ہیں، یا 11ویں کی ڈیگیں بھی ٹھنکاتے ہیں، یا رجب کے کنڈے بھی بھرتے ہیں، یا شب برات کی راتوں کو بھی پھلجڑیاں اور اس کو اپنے سجدوں سے آباد بھی کرتے ہیں۔ یہ بدعات اور خرافات کے رسیاں ہیں، ہم یہ جانتے۔ تو وہ فقہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی تھی اور اپنے شاگردوں کو بتلائی تھی، وہ یہ فقہ نہ تھی جو آج اسلام کے نام پر امت کے درمیان رائج ہے، بلکہ اس فقہ کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور امت محمدیہ کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ہم یہی تمہیں بتلا رہے ہیں، اور یہ بات وہ ہے کہ دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں جو لوگ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا دین نہیں تھا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب نہیں تھا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبروں کے پجاری نہیں تھے، امام ابو حنیفہ قبروں سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، امام ابو حنیفہ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں مانتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سوا کسی کو دلوں کا بھید جاننے والا نہیں مانتے تھے، امام ابو حنیفہ قبروں کے اوپر پھول اور چادر اور اگر بتیاں اور انگڑے بھگڑے ڈالنے کو حرام سمجھتے تھے، امام ابو حنیفہ عرس اور میلاد اور یہ فاتح اور گانجے بھگڑے جتنے بھی ہیں سب کو حرام سمجھتے تھے، امام ابو حنیفہ اللہ کو عرش کے اوپر مستوی مانتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں مانتے تھے، امام ابو حنیفہ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے تھے۔ لیکن افسوس آج کس طرح سے فراڈ کیا گیا اور آج کس طرح سے دجل پھیلایا گیا اور کس طرح مکاریوں کے جال ڈالے گئے کہ نام لیا گیا اس مقدس ہستی حضرت جلیل القدر محدث حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور نام لے لے کر کے کس طرح بدعقیدیاں امت کے اندر پھیلائی گئیں۔ مسلمانوں، ہم تم سے انصاف چاہتے ہیں، ہم تم سے انصاف چاہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت آج ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے اور جو نقشہ بیان کیا جا رہا ہے اور ان کا نام لے کر کے جو بدعقیدیاں پھیلائی جا رہی ہیں، میں تو کہتا ہوں ان بدعقیدیوں کی مثال بالکل انہی رافضی شیعوں کی طرح ہے جو حضرت علی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت علی سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب حضرت علی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عشرے مبشرہ میں سے ہیں، داماد رسول ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جب حضرت علی جنت میں جائیں گے تو ان کے یہ نام لینے والے جو عاشق ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ حضرت علی کی محبت کا دم بھرنا، حضرت علی سے رشتہ جوڑنا یہ الگ چیز ہے، اور حضرت علی کی تعلیمات پر مکمل طور پر اترنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ سے اپنی محبت کا دم بھرتے ہیں، حضرت عیسیٰ سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن کیا حضرت عیسیٰ جب جنت میں جائیں گے تو یہ نسبتیں، یہ دعوے ان کے کسی کام آ سکتی ہیں عیسائیوں کے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عیسیٰ برات کا اظہار کریں گے، بے نہیں آج بھی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر اور ان کی عقیدت و محبت کا دم بھر بھر کر کے اور منہ بھر بھر کر کے ہم جیسے فقیروں کو گالیاں دی جاتی ہیں، قرآن و سنت کے دعویٰ کرنے والے اور قرآن و سنت کی دعوت دینے والوں کو بد مذہب، لا مذہب، غیر مقلد اور نہ جانے کن کن القاب سے نوازا جاتا ہے۔ ذرا میں انصاف چاہتا ہوں علماء حضرات سے بھی اور اپنی دارالعلوموں سے فارغ طلبہ سے بھی کہ ذرا انصاف کرو عزیزو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ دنیا چند دن کی ہے، کل تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، تو اللہ عز و جل تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کن کن لوگوں کے وکالتیں کی تھیں، تم سے اس وقت یہ پوچھا جائے گا کہ جو نبی ہم نے بھیجا تھا اس تعلق سے تم نے کتنی وکالتیں کی تھیں اور کیا کیا صفائیاں پیش کی تھیں جب نبی کی سنتوں کا احترام دلوں سے مٹ رہا تھا، اس کی عزت و آبرو کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، نبی کی سنتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، اس وقت تم نے کیا کیا؟ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ حاصل کی تھی وہ فقہ قرآن و سنت کی فقہ تھی، قرآن و سنت کے مطابق تھی، قرآن و سنت کی سمجھ تھی، قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ان کی کوئی سمجھ نہیں ہوا کرتی تھی۔ ارے وہ تو بڑے سیدھے سادے لوگ تھے، وہ بڑے متقی تھے، وہ بڑے پرہیزگار تھے، وہ رات کی تاریکیوں میں اپنی داڑھیاں پکڑ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے کہ اے پاک پروردگار، ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اسے تو معاف کر دے۔ وہ تو اتنے پرہیزگار تھے، وہ یہ علم گلم باتیں کہاں کہہ سکتے ہیں؟ وہ قبروں کو حاجت روا، وہ فیض حاصل کرنے والا، نعوذ باللہ، یہ بدعقیدگیاں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی نسبت خاک ربا عالم پاک، میں کہتا ہوں یہ جھوٹی بات ہے، یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی باتیں ہیں۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کی، جس طرح کرسچنوں نے، جس طرح یہودیوں نے اپنے نبی کی طرف غلط باتیں منسوب کی، جس طرح رافضیوں نے حضرت علی اور حضرت حسین ابن علی اور حسن کی طرف اور آل بیت کی طرف غلط باتیں منسوب کی، اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا سہارا لے کر غلط باتیں منسوب کی۔ آپ کے جو اساتذہ تھے، عظیم محدثین تھے، وہ حضرت ابو اسحاق سبعی، حضرت عطا ابن ابی رباح، حضرت نافع، حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام، حضرت محارب ابن دستار، حضرت ہشام ابن عروہ، حضرت سماک ابن حرب، حضرت محمد بن منقدر، حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ رحمہم اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، جن سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے درس حدیث لیا تھا۔ آپ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اور آپ کے شاگرد تو بہت زیادہ تھے بہرحال، اور آپ کی تعلیمات کیا ہو چند نمونے میں بتاؤں۔ سیرت طیبہ، سیرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق ہے، اور یہ وہ سیرت ہے جو تم کہیں نہیں سنو گے۔ امام صاحب کے تعلق سے تم یہ ضرور سنو گے کہ امام صاحب نے، ابھی میں بتاؤں گا، بہت کچھ سنو گے، بہت کچھ سنو گے۔ صرف جیسے ہمارے ہاں نبوت کا جو نبوت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال ہیں نا، اس کا ذکر بڑے شان و شوکت سے کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگا کر، کھنجڑے بجا کر، اسٹیجیں لگا کر، عید میلاد النبی کے نام پر آپ ایسے پیدا ہوئے، آپ کی زلفیں ایسی تھیں، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کا حسن ایسا تھا، آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے، آپ پیدا ہوئے تو یہ ہو گیا، آپ پیدا، وہ بیان کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے، آپ نے تعلیمات کیا دی ہیں، یہ مولوی نہیں بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ بیان کرے گا تو اس کے پیٹ پہ ضرب پڑے گی، اس کی روٹی بوٹی چھنے گی، یہ بیان کرے گا تو پھر گھجڑے بجڑے چھوٹیں گے، یہ بیان کرے گا تو بازار میں چمٹے بجانا چھوٹیں گے، یہ بیان کرے گا نبی کی سیرت کے تعلق سے تو یہ مزاروں کو توڑنا پڑے گا، یہ چادریں، یہ دیے، یہ باتیاں، یہ ڈیگیں، یہ پھول، یہ جو پائلوں کی چھنکار مزاروں کے اوپر چل رہی ہے، اور
ढोल और ताशे की थाप पर जो तवायफें गाना गा रही हैं, महफिल सिमा के नाम पर, रक्स के नाम पर, वज्द के नाम पर जो ये बदकारियां फैलाई जा रही हैं, ये तमाम सब बंद करना पड़ेगा। अगर नबी की सीरत बयान होगी तो चीजें भी बंद, 40वें भी बंद, फिर मौलवी की रोजी रोटी भी बंद, नियाज भी बंद, फातिहे भी बंद, सब कुछ बंद, ये भी बंद हो जाएगा बेचारा। इसलिए ये नहीं बयान किया जाता है, बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साला दौर बयान किया जाता है। इसी तरह से हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या है, आपका अमल क्या था, वो नहीं बयान किया जाता है, बल्कि मैं आपको बताऊं बयान क्या किया जाता है। आई है बात तो सुन लो, और शायद कोई बतलाए, क्योंकि ये वो नादिर किताबें हैं जो शायद आपको कहीं मिलें। इस्लामिक बुक फाउंडेशन नई दिल्ली 1781 हाउस ट्री वाला नई दिल्ली, ये हमारे बच्चों ने फाड़ फूड़ के इसका बड़ा बुरा हाल किया है। लेकिन इस किताब का नाम मैं बताऊं आपको, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इस किताब का नाम है मनाक़िबे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान और मनाक़िब बयान की गई है इसके अंदर। ये इसके ऊपर पेशे लफ्ज़ मौलाना समीउल हक मद्दजिल्लहु मुदीर महनामा अल हक दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक 23 ज़बर 1408 सन 1987 में इसका लिखा है। और इसी तरह मौलाना अब्दुल हक मुहतमी बानी दारुल उलूम हक्कानिया, ये जो है उनकी, और इसके ऊपर तासुर किसका है, मौलाना काजी जाहिद अल हुसैनी, मौलाना अली अहमद अली लाहौरी का है ये। और इसके ऊपर इसके अंदर बहरहाल ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फ़ज़ाइल और आपके मनाक़िब और आपके सीरत के ताल्लुक़ से बातें बयान की गई हैं। चंद बातें मैं आपको बतलाता चलूँ कि इमाम साहब के ताल्लुक़ से बहरहाल जो मुबालगे किए गए हैं वो तो किए ही गए हैं, लेकिन ये देखें, फरमाते हैं साहब किताब कि अइम्मे अहनाफ के फ़िक़ही खिदमात एक दिलचस्प तमसील और तशरीह। कहते हैं फ़ुक़हा कहते हैं कि फ़िक़ह का खेत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने बोया। सुनो, फ़िक़ह का खेत किसने बोया? अब्दुल्ला इब्न मसूद ने बोया। हज़रत अलक़मा ने उसको सींचा, इब्राहिम नख़ई ने उसको काटा, हम्माद ने उसको माढ़ा यानी भूसे वगैरह से अनाज वगैरह अलग किया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसको पीसा, इमाम अबू यूसुफ ने उसको गूंधा, इमाम मोहम्मद ने उसकी रोटियां पकाईं और बाकी सब उसके खाने वाले की आफाकियत और जामइयत क्या है? कहते हैं कि दुनिया के अंदर इमाम अबू हनीफा का पहला मजहब इमाम अबू हनीफा का ही है। जैसा कि अरबाब कश्फ ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इमाम अबू हनीफा को अपने दीन की पेशवाई के लिए चुन लिया है। ये मुबालगे देखें, ये सीरत बयान हो रही है, चुन लिया है और अपने बंदों का उन्हें इमाम बनाया है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्लाह के ऊपर बहतान नहीं, ये अल्लाह के ऊपर झूठ तोहमतें नहीं लगाना है। सुनो, उनके मानने वाले हर जमाने में बढ़ते जाएंगे, क़यामत तक बढ़ते जाएंगे। अल्लाह के फजल से आज घटते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। क्यों? हकीकतें जब लोगों को वाज़े हो रही हैं तो तौबा कर रहे हैं। और सुनो, ये यही नहीं बल्कि कहते हैं कि इमाम साहब जो थे, एक सेकंड, इमाम साहब अल्लाह आपका भला करे, कहते हैं कि हाँ, रियाज़त व मुजाहिदा हज़रत असद इब्ने हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक इशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ी है। सुने, और अमूमन रात को तमाम कुरान मजीद एक रकात में पढ़ लिया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह, एक सुन्नत का शेदाई, एक अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इसमें कोई शक नहीं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के शेदाई, उनकी, वो अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 दिन से कम में जो कुरान को पढ़ता है वो कुरान को समझते नहीं। क्या इमाम साहब ऐसी हरकत कर सकते हैं? एक रात में पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे, जोहर के बाद थोड़ा सो लिया करते थे, और फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़याम लैल वाले जोहर के बाद नींद से इमदाद तलब कर लिया करो। रमजान में मामूल बदल जाता था, एक खत्म कुरान रात को और एक खत्म कुरान दिन को कर लिया करते थे। रमजान में एक दिन में एक रात में कुरान पढ़ लिया करते थे। रमजान में 60 मरतबा कुरान का मामूल था और जिंदगी भर में आपने 55 हज किए हैं। मैं हैरत में पड़ गया यार, यानी ये कुरान की दिन में एक रात में एक, कम से कम रोजाना एक, फिर 55 हज। फिर इसमें इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़ह के मसाइल कब बयान करते थे, कब उसका जिक्र होता था, कब
میٹنگ ہوتی تھی, ابھی میں وہ کمیٹی بھی بتاؤں گا جس میں 40 افراد ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے. سنیں, ایک اور یہی نہیں بلکہ ایک جگہ اور لکھتے ہیں, سنو, کہتے ہیں کہ, اور سنیں امام صاحب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے, نعوذ باللہ, امام صاحب کی تعریف کیا ہے, اس میں امام صاحب کی توہین بھی ہے. کہتے ہیں کہ امام محمد بن حسن شیبانی جو ان کے دوسرے بڑے پیارے شاگرد ہیں, لڑکپن میں بڑے حسین اور بڑے خوبصورت صاحب جمال تھے. امام ابو حنیفہ کی خدمت میں طالبانہ حیثیت سے داخل ہوئے, پہلی نظر پڑی جو غیر اختیاری تھی, اس کے بعد ان کی طرف کبھی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا, بلکہ ان کو ستون کے پیچھے بٹھا کر درس دیا کرتے تھے. استغفر اللہ. یعنی یہ کیا بتانا چاہتے کہ امام صاحب نعوذ باللہ اس طرح اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے؟ استغفر اللہ. یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے, استغفر اللہ. اور سنو, کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, یہ دیکھیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنی زندگی میں 55 حج کیے. جب آخری مرتبہ زیارت بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ کے خادموں سے دروازہ کھولنے اور اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی. جب دروازہ کھول دیا گیا تو بیت اللہ کے دونوں ستونوں کے درمیان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اور سنو مسلمانوں, سنو ذرا غور سے, اور ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر پورا قرآن ختم کیا. یہ کون سی عبادت کا طریقہ تھا؟ یہ ہمارے اس امام اہل سنہ کو اتنی تہمتیں لگا لگا کے یہ بیچارے علماء حضرات کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, یہ بتلاؤ. سنو, اچھا, پورا قرآن. جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب پر گریہ طاری ہوا, یعنی رونا شروع کیے, اور جب روتے روتے دیر ہو گئی تو اللہ کی طرف اور اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے غیب کی آواز آئی. اللہ کی طرف سے کیا آئی؟ کعبے میں آواز آئی, اور آواز کیا تھی؟ آواز تھی وَعَرَفْتُ فَأَحْسَنْتُ الْمَعْرِفَةَ وَخَدَمْتَ فَخْلَقْتَ الْخِدْمَةَ وَغَفَرْنَا لَكَ وَلِمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. کہ اے ابو حنیفہ, دین کی خدمت کی, لہذا ہم نے تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے مذہب کے پیروکار ہیں قیامت تک جو تیرے پیروکار ہوں گے, ہم نے سب کی مغفرت کر دی ہے. خلاص خلاص, بات ہی ختم. اب بنو حنفی مغفرت کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دی ہے. جس طرح کرسچنوں نے کہا جیسے کراس کے اوپر چڑھ کر, سولی کے اوپر چڑھ کر بس ہم سب کی وہ معافی کروا کے گیا ہے, اسی طرح امام ابو حنیفہ کو بھی انہوں نے انہی یہودیوں نصرانیوں کی طرح نعوذ باللہ مقام دیا ہوا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دارالہجرہ کہلاتے ہیں, جن کا نام انس ابن مالک ہے, جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے, اور جن کی تاریخ پیدائش 90 ہجری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 10 برس کے بعد حضرت امام مالک پیدا ہو رہے ہیں, اور مقام پیدائش مدینۃ المنورہ ہے, المدینۃ المنورہ ہے, اور میدان اور وفات بھی مدینہ منورہ کے اندر ہوئی 179 ہجری کے اندر, 179 ہجری کے اندر, اور دفن بھی 80 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئے. اور آپ کی معرکۃ الآراء تصنیف الموطا ہے, جسے موطا امام مالک سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور آپ کے اساتذہ جو تھے اس میں آپ جو تھے وہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے, اور امام مالک کے اساتذہ میں سے امام ابو حنیفہ کا بھی, امام ابو حنیفہ کے جو استاد تھے وہی اساتذہ امام مالک کے پاس بھی آتے ہیں. چنانچہ حضرت نافع یہ حضرت امام مالک کے استاد تھے, محمد بن منقدر یہ بھی امام مالک کے استاد تھے, اور بھی دیگر اساتذہ کی بہرحال فہرست ہے. اور ان کے شاگردوں میں اور اسی طرح امام عبداللہ ابن دینار, امام زہری, امام زبیر, امام حیا انصاری, ابو حازم ربیعۃ الرائے, ان سب سے یہ استاد تھے جن سے حضرت امام مالک نے تفسیر اور حدیث کا علم حاصل کیا تھا. اور امام مالک نے ان کی سیرت میں آتا ہے 300 تابعین اور تقریباً 600 تبع تابعین ان کے استاد تھے, جن کی حدیثوں سے امام مالک نے استفادہ کیا تھا. اور آپ کی فضیلت اور جلالت علمی کی شان اور آپ کا درس حدیث کا عجیب و غریب عالم تھا کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ مسند درس پر بیٹھتے تھے, تدریس پر بیٹھتے تھے, تو آپ پہلے غسل کرتے, آنکھوں میں سرما لگاتے, کنگھی کرتے, خوشبو پہن, اور ہمیشہ اچھے کپڑے
صاف کپڑے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر پھر وہ مسند تدریس پر بیٹھتے تھے اور پھر احادیث کا وہ درس دیا کرتے تھے. اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی محبت آپ کے سینوں میں تھی اور وہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح آپ کی باتوں کا بھی احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. آج خوب آزادیاں ہیں، جو جیسے چاہے وہ اپنے منہ میں آتا ہے نبی کی حدیث کا انکار کرے، نبی کی حدیث کا مذاق اڑائے، اپنے اپنے مولویوں کی باتوں کے اوپر عمل کرے اور نبی کی حدیث کو چیگم کی طرح پھیلا کر اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے نظریات اور خیالات کے مطابق بنے. لیکن اگر وہ دور ہوتا تو پیٹھ سرخ ہو جاتے، پیٹھ لال ہو جاتے. ہارون رشید کے زمانے لگا حضرت امام قامبی وہ حاضر ہوئے، کہنے لگے امام مالک، اور رونے لگے. آخری وقت میں امام مالک کہنے لگے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو حدیثوں کی خدمت کی ہے، آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی کے شہر میں رہتے ہوئے؟ کہنے لگے میں یہ رو رہا ہوں، کہنے لگے واللہ لوددت انی ضربت بكل مسألة افتيت بالرأي صوتا. واللہ آج میری یہ خواہش ہے کہ کاش میری پیٹھ لال کر دی جاتی میرے ان تمام فتووں کے مقابلے میں جو میں نے اپنی رائے سے دیے ہیں، جو میں نے اپنی رائے سے دی ہیں، جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت سے پہلے میری پیٹھ سرخ کر دی جائے، اس لیے کہ کاش اب مجھے افسوس ہوتا ہے میں اپنی رائے سے کوئی بات کسی کو نہ بتلاتا. یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، ایک نوجوان آیا، کہتا میں احرام باندھنا چاہتا ہوں. احرام باندھنے کا حکم تو کہاں سے ہے؟ ذوالحلیفہ سے ہے، لیکن میں مسجد نبوی سے احرام باندھتا ہوں، کیا مجھے اس کے اوپر ثواب ملے گا؟ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ ثواب تو ثواب ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اس عمل پر تجھے عذاب ملے گا. کہنے لگے کیوں؟ ہم تو احرام باندھ رہے ہیں نبی کی محبت میں. کہنے لگے جس نبی کی محبت میں تو یہاں سے احرام باندھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اسی نبی نے اب ذوالحلیفہ پہ احرام باندھنے کا حکم دیا ہے. تو احرام باندھنے پر نبی کی محبت سے تو عذاب تو نہیں، لیکن نبی کی مخالفت کرنے پر تجھے ضرور عذاب ملے گا. اللہ اکبر. دیکھیں آپ یہ ائمہ کرام تھے. ائمہ حضرت امام شافعی دیکھو، امام شافعی ان کا نام محمد بن ادریس ہے، ان کے دادا کا نام شافع تھا، اسی کی نسبت سے یہ شافعی منسوب ہوئے اور یہ سلسلے نسب یہ قریشی خاندان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان کا سلسلے نسب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. کنیت ابو عبداللہ ہے، ولادت سن 150 ہجری ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وفات پاتے ہیں اور یہ پیدا ہوتے ہیں اور مکمل عمر ان کی 54 برس کی تھی اور مصر کے اندر یہ جو ہے سن 204 ہجری کے اندر وفات پائے اور مصر کے اندر ان کی قبر ہے اور وہیں ان کو دفن کیا گیا. امام مالک کے خاص شاگرد ہیں اور حضرت امام شافعی کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ابھی اب آپ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ بلوغت میں پہنچ ہی رہے تھے کہ امام مالک کی لکھی ہوئی موطا مکمل ان کو حفظ کر لیا تھا انہوں نے احادیث کو. اور احادیث کے لیے مصر اور شام اور عراق اور کوفہ اور بصرہ اور مدینہ اور مکہ ہر جگہ انہوں نے سفر کیا اور مکے کے امام تھے اور بہت بڑے مجاہد تھے، بڑے فن مناظرہ کے امام تھے، احکام میں مجتہد تھے، علوم کے سمندر تھے، لغت کے اندر حجت اور دلیل تھے، تفسیر میں حجت اور حدیث میں مکمل آپ کو درک حاصل تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی پڑھتے تھے صرف پڑھتے تھے اور اللہ نے اتنا قوی حافظہ دیا تھا کہ جو پڑھتے تھے وہ انہیں یاد ہو جایا کرتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فضیلت تھی اور وہی امام شافعی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اے دنیا کے لوگوں جو بھی صحیح حدیث ملے وہی میرا مذہب ہے، جو بھی صحیح حدیث ہو میرا مذہب ہے. اور یاد رکھو جب میری بات نبی کی بات سے ٹکراتے ہوئے دیکھو تو نبی کی بات کو لے لو، میری باتوں کو دیوار کے اوپر مار دو. اللہ اکبر. یہ ائمہ ہدی تھے. امام شافعی کہتے ہیں اجمع المسلمون، تمام مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے. کس بات پر؟ کہ من استبانت له سنت رسول اللہ، جس کے اوپر نبی کی حدیث ظاہر ہو جائے اس کے لیے فرض ہے ان یدعها بقول احد، کہ دنیا کے تمام لوگوں کی باتوں کا انکار کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ قبول کر لے. یہ اجماع ہے اس بات پر، تمام امت کا اجماع ہے اور آج اسی کو انکار کر رہے ہیں.
اور جو ائمہ نے نہیں فرمایا اس کے اوپر اجماع ثابت کر رہے ہیں، اجماع نعوذ باللہ۔ آؤ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنہ کہلائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، جن کی فضیلت میں بیان کروں تو صفات کے اور جو ہے وقت کے وقت اور صفات کے صفات چاہیے، امام اہل السنہ سب بیان کرتے ہیں، جنہوں نے جو مشقتیں اٹھائیں، آپ کو جس طرح ظلم کیا گیا آپ کے اوپر خلق قرآن کے مسئلے پر، جس قدر آپ کے ساتھ رویے رکھے گئے بدعتی محدثوں نے اور ان ظالم بڑے بڑے علم کے بننے والوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو کس طرح سے ستایا گیا، بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے۔ ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے اور ان کا نام احمد ابن محمد اور حنبل یہ ان کے دادا کا نام تھا، اسی کی طرف منسوب ہو کر کے احمد ابن حنبل ان کو کہا جاتا ہے۔ پیدائش 12 ربیع الاول سن 241 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے بغداد کے اندر، اور پھر 77 سال کی 12 ربیع الاول سن 164 ہجری بغداد کے اندر یہ پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول سن 241 کے اندر ان کی وفات بھی ہوئی۔ جس تاریخ کو یہ پیدا ہوئے اسی تاریخ کو ان کی وفات بھی ہوئی، اور بغداد کے اندر یہ دفن ہے، اور ان کی عمر 77 برس کی ہے، اور ان کی معرکۃ الآراء کتاب مسند احمد ہے، اور اسی طرح ناسخ منسوخ، جامع کبیر، اور اس طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام شافعی الرسالہ بھی ہے، اسی طرح سے امام مالک کی موطا امام مالک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کوئی کتاب اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل، ان کی تعریف کیا کروں، یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام دارمی، امام ابو داؤد، ان سب کے استاد ہیں یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے یہ سب شاگرد ہیں امام بخاری وغیرہ، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل کو ان کی اپنی زندگی میں جو ان کے سیرت کے اندر آتا ہے 1,00,000 حدیثیں امام احمد بن حنبل کو برزبانی یاد تھیں، جب بھی کوئی پوچھتا تو اس کو بیان کرتے 1,00,000۔ یہ محدثین کا مقام اور درجہ تھا۔ انہوں نے کیا کہا، امام احمد بن حنبل کیا فرما رہے ہیں، لا تقلدونی ولا تقلدن مالکا ولا الاوزاعی ولا النخعی، اے لوگوں نہ میری تقلید کرنا، نہ اوزاعی کی تقلید کرنا، نہ مالکی کی تقلید کرنا، نہ نخعی کی تقلید کرنا، ولا غیرہم، اور ان کے علاوہ کسی کی تقلید نہ کرنا، خذ الکلام من حیث اخذوا، وہیں سے تم بھی اس دین کو لو جہاں سے ان لوگوں نے حاصل کیا ہے، من الکتاب والسنہ، کتاب و سنت سے۔ یہ تھی سیرتیں انبیاء، یہ تھی سیرتیں ائمہ رحمہم اللہ کی، اور یہ تھے وہ سنہری باتیں ائمہ رحمہم اللہ کی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ان باتوں کی روشنی میں یہ مشعل راہ ہیں ہمارے لیے۔ اگر ہم حقیقی طور پر ان ائمہ رحمہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آؤ ان کے اقوال کو مشعل راہ بنائیں، آؤ ان کے نقوش پاک کی اتباع کریں، اور انہوں نے جو دین ہمیں جس دین کی طرف رہنمائی کی ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لازم پکڑیں۔ تعصب کو، مذہب پارٹی بندی کو، گروہ بندی کو، جماعت سازی کو، تیرا مذہب، فلانے کا مذہب، ڈھکانے کا مذہب، ہمارے سب امام ہیں، ہم سب کی قدر و قیمت کریں، ہم سب کی عزت کریں، کسی کو جاہل نہ کہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے اماموں کی شان میں اس طرح سے اپنے اماموں کی شان میں جب بڑھوتری کی تو دوسرے اماموں کے تعلق سے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ یہ دیکھو مراحل فلاح فقہ حنفی کی معرکۃ الآراء کتاب، اس کے صفحہ نمبر 22 اور 23 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے واضح طور پر کہ اگر کنویں کے اندر کوئی نجس جانور گر جائے، پھول کر کے پھٹ جائے اور اس سے آٹا گوندھ لیا گیا، تو اب فتویٰ پوچھا گیا کہ اب یہ آٹے کو کیا کیا جائے، تو فتویٰ مراحل فلاح کے اندر فقہ حنفی کی معرکۃ الآراء کتاب وہ کہتے ہیں کہ اس آٹے کو کسی جانور کو کھلا دیا جائے یا کتے کو دے دیا جائے، اور اگر یہ دونوں نہ ملیں تو کسی شافعی کے ہاتھوں بیچ دیا جائے۔ استغفر اللہ، بتاؤ اس کتے کے درجے میں اس شافعی بیچارے کو تم نے رکھا؟ یہ حق ہے، یہ کہتے ہو ہر مذہب حق ہے، ہم ہر مذہب کو مانتے ہیں، تو پھر یہ گستاخیاں کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان کو؟ اور سنو، کہاں بحر الرائق کے حوالے سے میں بات کروں، کہاں گیا فقہ حنفی کی معرکۃ الآراء کتاب، کہاں گیا کہ کیا حنفی اور شافعی میں شادی جائز ہے؟ کہنے لگے حنفی لڑکا اگر شافعی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے، لیکن حنفی لڑکی شافعی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے جس طرح سے کہ یہود و نصارہ کی بیٹیوں کو لینا جائز ہے لیکن اپنی بیٹی ان کو دینا جائز نہیں ہے، تو ان کو یہود و نصارہ کے منزلے میں اتار کر اپنی بیٹیاں ان کو نہیں دی جا سکتی۔ بتاؤ، یہ شافعی یہود و نصارہ کی طرح ہیں؟
بولو ذرا، یہ انصاف میں چاہتا ہوں، اور آگے بڑھو۔ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور میں کہاں کہاں تک آپ کو مثالیں بتلاؤں، لیکن خیر کہنے کی بات ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان پرانے زخموں کو جو ہے کیا کہتے ہیں کھولوں اور ان پرانے زخموں کو آپ کے اندر بیان کروں۔ سن 506 ہجری کے اندر دمشق کے اندر ایک حنفی قاضی جس کا نام محمد بن موسیٰ بلاغونی تھا، وہ قاضی وقت تھا دمشق کے اندر، ملک شام کے اندر، فقہ حنفی کا، وہ بیان دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم اگر میرا بس چلتا تو میں ان شافعیوں کے اوپر ٹیکس اور جزیے کو فرض قرار دیتا۔ اور یہ کس کو ٹیکس کس سے لیا جاتا ہے؟ اسلام نے جزیہ کس کے اوپر مقرر کیا ہے؟ کافروں کے اوپر۔ کیا یہ کافر تھے؟ استغفر اللہ۔ اور آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر جاؤ، ہمارے ملکوں کے اندر حنفی اور شافعی کے اندر اس قدر خلیج ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، نہ ان کی بیچاروں کی مسجدوں کا پتہ چلتا ہے، نہ کوئی شادی بیاہ کرتا ہے، بالکل غیر مسلم کی طرح ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میں نے بامبے کے اندر دیکھا، میں نے ساؤتھ انڈیا کے اندر یہ تمام سب چیزیں دیکھی، بالکل غیر مسلم کی طرح۔ لیکن اللہ اکبر، یہ کب تک یہ ظلم، یہ تفرقے کب تک رہیں گے؟ یہ امت کو کب تک حنفی شافعی مالکی حنبلی کے اندر تقسیم کیا جائے گا؟ کب تک بانٹا جائے گا؟ امت کے مسلمانوں اٹھو اور ان بتوں کو توڑ دو، اور توڑ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آ کر ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اور ایک ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح سے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب مرو حنفی نہیں، شافعی نہیں، مالکی حنبلی نہیں، قادری چشتی نقشبندی سہروردی تیجانی نہیں، بلکہ جب تمہیں موت آئے تو مسلمان ہو کے مرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، جماعت جماعت نہ بنو۔ رب نے فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، من بعد ما تبین له الهدى۔ بھلا بتاؤ اس جو شخص نبی کو تکلیف پہنچائے گا، نبی کو ایذا پہنچائے گا، کب؟ من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر، صحابہ اور سلف کے طریقوں کو چھوڑ کر وہ کسی اور راہوں کے اوپر جائے گا، نولہ ما تولی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اسی راہ پہ ڈال دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ہم اسی راہ سے اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، وساءت مصیرا، اور جہنم کتنی بری جگہ ہے، پہنچنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت مولویوں کی حقیقت میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور دیکھو یہ حدیث پاک قیامت تک کے لیے کس طرح سے اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، یکون بعدی ائمہ، میرے بعد کچھ ائمہ پیدا ہوں گے، لا یہتدون بہدایا، میری جو ہدایتیں ہیں، میری جو سنتیں ہیں اس کو کافی نہیں سمجھیں گے، ولا یستنون بسنتی، نہ ہی میری سنتوں کے اوپر عمل کریں گے، وسیقوم فیہم رجال قلوبہم، اور ان کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کے دل قلوب الشیاطین فی جثمان الانس، انسان کے جسم میں جیسے شیطان کے دل ہوتے ہیں ایسے ہی وہ رہیں گے، ایسے ہی وہ میری امت کے ائمہ کچھ ایسے پیدا ہوں گے، رہیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، جی یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا رسمه، اسلام کے سوا اور اسلام کا نام باقی رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا اسمه، قرآن کا نام باقی رہے گا، اسلام کا نام اور اس کی قرآن کی صرف لکھاوٹ باقی رہے گی، مساجدہم عامرہ، مسجدیں نمازوں پڑھنے والوں سے بھری رہیں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایتوں سے محروم رہیں گے، علماؤہم شر، ان کے علماء اس امت کے سب سے بڑے بدماش ہوں گے، تحت ادیم السماء، اس آسمان کے نیچے علماء سب سے برے ہوں گے، من عندہم تخرج الفتنہ، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی کی طرف وہ فتنے جائیں گے۔ تو اس دور کے یہ برے علماء فتنے یہ پھیلا رہے ہیں، فتنے یہ پھیلا رہے ہیں اماموں کا نام لے کر، تقلید کا نام لے کر، لیکن ان سے پوچھو تم اماموں کے لیبل تو تم نے لگائے ہیں، لیکن کیا حقیقی طور پر اماموں کی اتباع اور پیروی کرتے ہو؟
جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ بازی ہے۔ اے لوگو، ہر امام قرآن و سنت کی دعوت دینے آیا تھا، ہمیں ان کی سیرت، ان کے فرمودات سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے تمام دائرے اور تمام شکنجے اور تمام غلامی کی زنجیریں توڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے جوڑ لو۔ تمہیں اس دنیا کے اندر غیر مقلد کہا جائے گا، لا مذہب کہا جائے گا، بددین کہا جائے گا، طعن و تشنیع کیا جائے گا، لیکن یہ اس امت کے سب سے بدترین علماء ہیں جو اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کی باتیں امت کے اندر پھیلاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان ائمہ خدا کے نقوش قدم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ائمہ خدا کے اوپر اللہ العالمین جن لوگوں نے جھوٹی غلط سلط تہمتیں لگائی ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان سب کو سمجھ عطا فرما، اور اس امت کے علماء کو جو اپنی نسبتیں نہ جانے کہاں کہاں کرتے ہیں، اللہ ان سب کو کتاب و سنت سے جوڑ دے مولا، اور ان کے دلوں میں کتاب و سنت کی محبت عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔